انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں. ان اصولوں کا اللہ کو پتا ہے, اللہ کے پیغمبروں کو پتا ہے, اور جنہوں نے اللہ اور پیغمبروں کی تعلیمات حاصل کی ہیں اور اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہے, یہ صرف ان کو پتا چلتا ہے کہ خوشیاں کہاں سے ملتی ہیں اور کون کون سی چیزوں سے خوشیاں چھن جاتی ہیں. کامیابیاں, اوریجنل کامیابی کہاں سے ملتی ہے اور اوریجنل ناکامی کہاں سے ملتی ہے, یہ علم اللہ نے صرف اپنے پاس اور پیغمبروں کے پاس. یہ ہے اصل کامیابی. یہ علم دنیا داروں کے پاس, یہ جاپان والوں کے پاس نہیں ہے, یہ آسٹریلیا والوں کے پاس نہیں ہے, یہ علم امریکہ والوں کے پاس نہیں ہے, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولو نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کے پاس نہیں. اگر ہوتا تو دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ترقی جاپان نے کی ہے, تو جاپان بالکل اسٹریس لیس اور ڈپریشن لیس اور ٹینشن لیس کنٹری ہوتا. جاپان میں کسی بھی قسم کی ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے, لیکن فل آف ٹینشن کنٹری اگر دنیا میں کوئی ہے تو سوئٹزرلینڈ ہے, اور اس کے بعد جاپان ہے. یہاں رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ ان کے کچھ چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو میں مختصر بات سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے انسان کو دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, پتا ہے آپ کو؟ یہی نہیں پتا آپ کو؟ پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً, گھر کی بھی ضرورت ہے, گاڑی کی بھی ضرورت ہے, سواری کی بھی ضرورت ہے, چنچی کی بھی ضرورت ہے, صحت کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی, محبتوں کی. انسان تنہائی وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے, بائی نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہو, نا. اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو بھی آپ تنہا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تنہا آدمی جو ہے نا, جس سے کوئی محبت نہ کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, یہ مذہب پہ چلتے ہیں. جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے, جو نہیں چلتی, جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا, وہ تنہا رہ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا, آخرت کو, جنت جہنم کو نکال دیا. اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی نکل جائیں گی. تو پھر انسان مادہ پرست بن جاتا ہے. پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے. اور جب مادہ خدا ہے نا, تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں. جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا دل لینے. تو پھر یہ مادی حیات بن جائے گی, یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی. دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے, تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگژری, اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں, اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ونس اپون اے ٹائم, ابے ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. کیا ہو گیا بھائی؟ ادھر توجہ, کیمرے کو نہ دیکھو. ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو ابھی گھر مل جائے, 1 منٹ بھی انڈا موڑ پہ رہو گے؟ یار سوئٹزرلینڈ, یار سوئس بینک میں اکاؤنٹ اور نیشنلٹی مل جائے تو پھر آپ کہو گے اب جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ سوئٹزرلینڈ کی جنت میں رہتے ہیں, آج سے چند سال پہلے اتنی زیادہ خودکشیاں کر کے مرتے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ اللیگل ہے, خودکشیوں سے لوگوں کو روکو. لوگوں نے کہا جب اللیگل ہے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا. کیا خیال ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو روکنا, قانون کے ذریعے روکنا ممکن نہیں ہے. ارے بھائی زیادہ سے زیادہ اس سزا پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھانسی. تو کہہ رہے میں تو مرنا ہی تو چاہ رہا ہوں میں. ارے دنیا میں سب سے بڑی سزا کیا سمجھی جاتی ہے؟ پھانسی. تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر دو کہ جو خودکشی کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی, تو کہے گا فہو المرام. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہی تو مقصد ہے بھائی. تو کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو سوئٹزرلینڈ نے عقل مندی کی, انہوں نے بولا یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو مرتے ہیں غلط طریقے سے نا. ادھر ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے, ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے. ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے ہمارا. ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, وہ نیچے آ گیا, اس کی وجہ سے مسئلے. پھر ادھر پھر جو خودکشی نہیں کرتے وہ خودکشی والوں کو دیکھ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں, ان کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر ادھر لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, جن کو نہیں بھی ان کو موٹیویشن ملتی ہے, صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کو. پھر کہتے ہیں جب فلاں مر سکتا ہے اتنا نیک آدمی, تو میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ ان کے حساب سے جو بھی نیک. تبلیغ جماعت ایک دفعہ گئی, حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. میں جب سوئٹزرلینڈ میں تھا تو مجھے وہاں یہ واقعہ سنایا.
स्विट्जरलैंड में जब मैं था ना, तो वहीं के मकामी मुसलमान ने मुझे ये वाक़या सुनाया जो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ कई साल पहले हाजी अब्दुल वहाब साहब आए थे, तबलीग वालों ने बड़ी मेहनतें की हैं, कहाँ कहाँ नहीं। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब को पता चला कि 2 बंदे हैं, हुआ ये उनकी खिदमत में 2 गोरे लाए गए। वो गोरे क्या थे, वो पूरा उनका प्लान था कि हमने इतने बज के इतने मिनट पे इज्तिमाई तौर पे मर जाना है। जवान लड़के थे, शराब कबाब दौलत सब कुछ। तो किसी ने उनको बोल दिया, भाई इधर ट्राई करके देख लो, एक बुजुर्ग आए में तो मरने से पहले एक ये लाइफ स्टाइल। टेंशनों, और स्विट्जरलैंड वालों को देखा, टेंशन का कोई सबब नहीं है, फिर भी क्या है टेंशन में। इसका मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट है ना आपके और हमारे नजरिए में, कोई फॉल्ट है भाई। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, ये बाद में आपने पैदा किया है। वो फॉल्ट ये कि आप नेचर से हटने में सुकून तलाश कर रहे हो, और इस्लाम आपको नेचर की तरफ लेकर आ रहा है। बीवी बच्चे होना ये नेचर है इंसान की। ये टेंशन छोटी टेंशन है, बड़ी टेंशनों से बचाती है। खानदान होना, मोहब्बतें मिलती हैं इससे इंसान को। औलाद होना, बच्चे होना, भतीजे होना, भांजे होना, पोते होना, नवासे होना, बाप होना, भाई होना, बहन होना, चाचे होना, मामे होना, ये नेचुरल है। और वो जो है ना स्विट्जरलैंड, मैं और मेरा पैसा, ये नेचुरल नहीं है। इसमें पैसा तो होगा, रिलेशन नहीं होगा, मोहब्बतें नहीं होंगी। इससे हमारा वो गांव देहात का आदमी अच्छा है जो मंजी पे बैठते दूध निकाल के पीता है और मक्खन पे जिंदगी गुजार देता है, वो ज्यादा खुश है। समझते हो, उसके रिलेशन मजबूत हैं, मोहब्बतें हैं। गांव देहातों में तो गया हूं मैं, जापान स्विट्जरलैंड भी गया हूं, तो मैं कच्ची आबादियों में भी टाइम गुजारा है हमने बहुत ट्रेवलिंग की है। आज से थोड़ी मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूं, मैं तो बचपन से ट्रेवलिंग कर रहा हूं। गांव देहातों में भी हमने टाइम गुजारा है, पहाड़ों पत्थरों में भी, बलूचिस्तान के खुश्क पहाड़ों में भी हमने टाइम गुजारा है। तो टेक्निकल फॉल्ट, तो स्विट्जरलैंड का मैं खत्म कर दूं ना पहले। तो उन्होंने क्या किया मेरे भाई, कोई उधर चिपका हुआ है, कोई उस बिजली के खंबे से, उससे बिजली का मसला भी क्या होता है, और उनको देख देख के जो नहीं चिपक रहे उनको भी चिपकने का शौक बोलो पैदा हो रहा है। तो मजबूर होके स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने ये किया कि यार एक काम जब हो ही रहा है तो तमीज से हो जाए, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने फिर लीगल कर दिया। उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसमें टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन में उसमें टाइम लगता है। वो कहते हैं आपने मरना ही है ना, तो हम आपको बताएंगे कैसे मरना है, तमीज से मरो। भाई मरने का भी हर काम तमीज से होता है, हमारे यहाँ हर काम बदतमीजी से हो रहा है। क्या ख्याल है? गोरे में एक बड़ी क्वालिटी है, काम सही हो या गलत हो, लेकिन होता क्या है, लाइन में लग के तमीज से। उन्होंने कहा मरना है, जहन्नम में जाना है, लाइन में लग के जाओ जहन्नम में। ये नहीं उधर से पहले मैं कूदूंगा, तू पहले जहन्नम में कूदेगा। खुदकुशी करने वाला तो आग में जलता है। वो क्या, काफिर जब खुदकुशी करता है तो कुफर का गुनाह भी और खुदकुशी का गुनाह एक अलग से मिलता है उसको। जिस खुदा ने तुझे पैदा किया था उस पर तवक्कुल क्यों नहीं किया तूने, उस पर एतमाद क्यों नहीं किया, दुनिया को मुसाफिर खाना क्यों नहीं समझा, मेरी आयात पर ईमान क्यों नहीं लेकर आया, वो और जहन्नम की बड़ी आग में कूद रहा है। तो उन्होंने कहा तमीज से लाइन लगा के कूदो। ये हफरा तफरी, पहले मैं जहन्नम में घुसूंगा, अबू जहल से मैंने मुलाकात करनी वगैरह, मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से मेरी मुलाकात कल की तय हो चुकी है और आप अभी वो कर रहे हो। तो वो कहते तमीज से, आप सबको फिरौन से, हामान से और अबू जहल से और नमरूद से, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से, इन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात हमने पहले से एक अपॉइंटमेंट है। इतने आदमियों से फिरौन एक ही टाइम पे नहीं मिल सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे यहां भी खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। तो ये खुदकुशी करने वाला इस खुशफहमी में ना रहे कि मैं गमों से जान छुड़ा के बच जाता हूं। भाई तुम गमों से जान छुड़ाकर उससे बड़े गमों में अपने आप को धकेल देते हो। अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह के सामने ये उजर नहीं है कि मैं बेरोजगार था। एक शख्स ने नबी के दौर में जिहाद में जख्मी हुआ और जख्मों की तकलीफ की वजह से अपना गला काट दिया। नबी ने फरमाया जहन्नम में। जख्मों की तकलीफ कम होती है क्या? तो आप किस खुशफहमी में हो कि आप अपने आप को मार दोगे तो आप बच जाओगे? ना, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह जहां गफूर रहीम है, अजीजुन ज़ुंतिकाम भी है, वो इंतकाम लेने वाला भी है। कत्ल चाहे किसी और का हो चाहे अपना हो, ये जान कि हम खुद मालिक नहीं है। गैर मुस्लिम कहते हैं मैं अपनी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, गैर मुस्लिमों के नारे हैं। मुसलमान कहते हैं ना औरत का जिस्म पे उसकी मर्जी, ना मर्द के जिस्म पे उसकी मर्जी। ये हमें अल्लाह ने दिया है भाई। जब अल्लाह ने दिया तो वो जैसे कहेगा हम वैसे चलाएंगे विस्को। उसको कहना चाहिए, मैंने विस्को इसलिए कहा, लोग आजकल कह रहे हैं ये लफ्ज, कहते हैं विस्को, वब। एक साहब मुझे कहने लगे जब ये काम मैं करूंगा वब तुमने भी ये करना पड़ेगा। तो कुछ लुगतें हम लोगों से उधार ले रहे हैं। खैर, तो वो क्या किया, उन्होंने कहा भाई लाइन लगा के जहन्नम में जाए। अब क्या हो गया कि सेटअप पूरा बना दिया उन्होंने, रजिस्ट्रेशन हो रही है,
بجلی سے مرنا پسند کریں گے یا گیس سے مرنا پسند, اجتماعی مرنا, اللہ بچائے, میں کو مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک دوسرا پہلو ہے. اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا چیز ہے جو سب سے اہم؟ ریلیشن ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ آج ہی آنکھیں بند کر کے دنیا سے چلا گیا. ہمارے جس دوست نے یہ واقعہ سنا ہے, میں نے کہا یار ایسی محبت اکثر 100% نہیں, اکثر مالداروں میں ہمیں نہیں ملتی, اکثر نہیں ملتی. پیسے کی مالداروں میں تو ایسے کیس آ رہے ہیں کہ شوہر کے پاس پیسہ گیا تو بیگم بھی گئی. ابھی چند دن پہلے ہمارے جاننے والے ملے, پیسہ تھا ان کے پاس, جب پیسہ گیا تو بیگم نے خلا لے کے کورٹ سے پتلی گلی سے نکل لی. وہ بیچارہ رو رہا ہے, میرے سامنے دکھڑا سنایا, میں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا, بیگم بھی گئی اور بچے بھی گئے. کورٹ نے یہاں تک اس کو کہا کہ عورت کو کہا کہ دیکھو اگر شوہر غریب ہو گیا ہے تو ایسے موقع پہ تو عورت شوہر کا ساتھ دیتی ہے. عورت نے کہا نہیں, میں نے نہیں رہنا. کورٹ نے دے دیا خلا. اور الحمدللہ ہمارے کچھ مذہبی اسکالر بھی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں مشکات میں بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خلا ٹھیک ہے. حالانکہ ایک حدیث نہ مشکات میں نہ بخاری میں. ایک تو منجن ہر آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب پہ, کیا کریں. بیان کے بعد میں ایک واقعہ سناؤں گا, پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا پھر بھول گیا تھا. یہ عدالتی خلا پہ ایک واقعہ ہے جس سے جو میں چیخ رہا ہوں نا, یہ خلا کالعدم ہے, تو میں بلا وجہ نہیں چیخ رہا. اور میں جب کانفیڈنٹلی کوئی دعویٰ کرتا ہوں نا اتنا, تو وہ دعویٰ غلط نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں اس کو کیا پتا قرآن و حدیث کا. ہم نے 8 سال میں کیا گھاس کھائی ہے مدرسوں میں؟ 8 سال تو پڑھا ہے اور اس کے بعد 24 سال پڑھایا ہے. تو قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے ہم نے, قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے. تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں نا کہ عامل 2 نمبر ہوتے ہیں, تو اس کا تو علم دین سے تعلق نہیں ہے, اس کا تو تعلق ہے مشاہدے سے. ایک بات, 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو میرے خلاف بہت سارے لوگوں نے کلپ بنائے کہ یہ بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے اور غلط ہے. تو وہ جب میں نے دعویٰ کیا ہے نا, تو وہ ایسے ہی دعویٰ نہیں کیا, اس کے پیچھے دلائل کی ایک مضبوط طاقت ہے. کوئی بیٹھے سامنے تو بتائیں گے ہم آپ کو, اور آپ جو الٹ پٹانگ دلائل دے رہے ہیں ان کی پول پٹیاں بھی کھولیں گے ہم. صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اجماعی تھا, بعد میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے. اور اجماعی مسئلے قطعی ہوتے ہیں, ان میں کسی سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہوتا. کوئی بھی اہل حدیث اگر 3 طلاق کوئی کہتا ہے بیوی حلال نہیں ہوگی, میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, سمجھ رہے ہو. اور تیسری بات, یہ جو عدالت کے خلے آج کل چل رہے ہیں, اس میں کچھ خلا صحیح بھی ہوتے ہیں جہاں شوہر ظالم ہو اور ثبوت سے ثابت ہو جائے, اور شوہر ایک خاص نوعیت کا ظلم, تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. لیکن جو یہ قانون ہے کہ عورت اپنی مرضی سے جب چاہے طلاق لے سکتی ہے, تو یہ آپشن مرد کے پاس ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. اس کو بھی منع کیا گیا بلا وجہ نہ دے, لیکن دے دے گا تو ہو جائے گی. عورت کے پاس اللہ نے طلاق کا حق نہیں دیا. خلا ایگریمنٹ ہے, میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے, شوہر راضی ہوگا تو ہوگا. ہاں فسخ نکاح, عدالت بعض دفعہ فسخ کر سکتی ہے نکاح کو, لیکن وہ چند کنڈیشن میں کر سکتی ہے, چند کنڈیشن میں. یہاں لوگ کہتے ہیں یہ فقہ حنفی ہم پہ تھوپ رہے ہیں. میں حنفی فقہ میں تو ہے ہی نہیں, بہت سخت شرائط ہیں. ہم تو امام شافعی, امام احمد حنبل کے بھی فقہ کو فالو کر لیتے ہیں اس مسئلے میں کہ چلو عورت کو کسی طرح بہت براڈ مائنڈڈ کر کے ہم کہہ رہے ہیں, ہم اس پہ بھی فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن جو آج کل عدالتوں میں سیٹ اپ چل رہا ہے کہ عورت گئی مجھے ہر قیمت پہ خلا چاہیے, اور شوہر میں کوئی معتد بھی, کوئی قابل ذکر ظلم نہ بھی ہو, نہ وہ ثابت کرے اس کو, اور عدالت پکڑا دے. قانون تو یہی ہے کہ عورت اگر نہیں رہنا چاہتی اس کے پاس یہ آپشن ہے, جبکہ شریعت کہتی ہے عورت کے پاس نہ رہنے کا آپشن نہیں ہے. اس کی مرضی کے بغیر نکاح تو نہیں ہوگا, لیکن ختم اس کی مرضی نہیں, ختم شوہر کی مرضی سے ہوگا. اب آپ کو اس پہ اسلام اچھا لگے برا لگے آپ کی مرضی, آپ چھوڑ دو اسلام کو بھائی, چلے جاؤ سوئٹزرلینڈ, آپ چلے جاؤ جاپان اسلام چھوڑ کے, تو ان کا حال دیکھو کیا ہوا ہے. اس میں حکمت کیا ہے کہ عورت کو شریعت نے پابند کیوں کیا ہے؟ یہ حکمتوں پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. یہ عورت کے فائدے کے لیے, کیونکہ اگر اس کے اگینسٹ چلیں گے نا عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس میں کیا ہے وہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں, ابھی میں وہ ٹاپک نہیں چھیڑوں گا. لیکن ابھی تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا کہ نہیں جی عدالتی خلا عورت جب جائے تو لے سکتی ہے, جج سمجھتا ہے کہ یہ نہیں رہ سکتی ایکچولی, تو چھوڑ دو اس کو. یہ جج اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو چھوڑنے کا جج کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. اب میری بات خواتین کو بری لگتی ہے تو وہ میرے خلاف بولتی ہیں. بھائی میرے خلاف نہیں بولو, اللہ رسول کے خلاف بولو. میرے خیال میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں اسکالر نے حدیث نمبر پیش کی ہے اور اس میں تو لکھا ہوا ہے خلا عورت خود بھی لے سکتی ہے, فلاں وہ نمبروں سے متاثر کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ کو اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لو تو پتہ چل جائے گا, کیونکہ ان کمبختوں کو ترجمے بھی نہیں آتے, ترجمے بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ. عربی تو آتی نہیں ہے ان لوگوں کو بیچاروں کو. تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں ہوتا ہے کہ جج کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے عورت کو خلا دے سکتا ہے. جب تراویح بھی 8 رکعتیں نہیں ہوتی, اس میں بھی میں بڑا کانفیڈنٹلی کہتا ہوں, یہ پتہ نہیں بات میں نکالا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, سعودی عرب کے مفتیوں کے حوالے دیتے ہیں کہ سعودی عرب
پہلی بات تو کہ سعودی عرب کے سارے مفتی یہ نہیں کہتے. آپ ان مفتیوں سے ملے ہو جو آپ کے مطلب کی بات کر رہے ہیں. اب میرا ارادہ ہے میں سعودی عرب جا کے ایک ولاگ بناؤں, وہاں کے دینی مدارس کے وہاں کے میجورٹی علماء کیا کہتے ہیں. سعودی عرب کے میجورٹی علماء 3 طلاق کو 3 ہی کہتے ہیں. سعودی عرب کے میجورٹی علماء 20 رکعت تراویح کو 20 کہتے ہیں, کیونکہ حکومت میں وہ لوگ زیادہ آگے ہیں جو فقہ حنبلی سے بہت زیادہ انہوں نے شذوذ اختیار کیا ہے, تو وہ حکومتی لیول پہ آگے ہیں, اس لیے ان کی بات آگے آتی ہے. لیکن سعودی عرب تو بہت بڑا ہے بھائی, ہم تو ساری دنیا سے ہر ایک سے ملتے ہیں. تو سعودی عرب کے بھی آج بھی علماء کی میجورٹی جو وہاں کے مدارس کے جو صحیح علماء ہیں وہ فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے اور وہ 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں. میرا ارادہ ہے میں سعودی عرب جا کے ولاگ بناؤں گا تو وہاں کے علماء کی رائے بھی شائع کروں گا, تاکہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا. اور دوسری بات, اگر سعودی عرب کے سارے لوگ بھی کہہ دیں بھائی سعودی عرب کے علماء کیا صحابہ سے بڑھ گئے؟ بولو, تابعین سے بڑھ گئے ہیں کیا؟ تابعین میں صحابہ میں کوئی ایک حدیث دکھا دو جنہوں نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو کبھی. حضرت عمر سے ایک روایت ہے, وہ ضعیف ہے, اور اس کے ضعیف ہونے کے دیگر اسباب میں ایک بڑی سبب یہ بھی ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی نا, اس دور میں کہیں نہ کہیں روئے زمین پہ 8 پڑھی جا رہی ہوتی, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. پھر اسلاف نے تراویح کو تراویح کا نام جو دیا نا, یہ دیوبندی بریلویوں نے تھوڑی دیا ہے, تو اسلاف نے نام دیا ہے. تراویح کا لفظ بتا رہا ہے کہ 8 پہ یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کو. ترویحہ کی جمع اقصا ہے, بہت ساری 4 رکعتیں کو تراویح کہا جائے گا. تو اس لیے جو آج کیا کیا, اس کا نام چینج کر کے صلاۃ اللیل کر رہے ہیں اس کو. صلاۃ اللیل بھی تراویح ہی ہے, جو بھی رات میں نماز پڑھی جائے گی وہ تراویح ہی, وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی. اس میں وتر بھی ہے, اس میں تہجد کی نماز بھی, اس میں تراویح کی نماز بھی. لیکن وہ صلاۃ اللیل جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے جماعت کے ساتھ اور پھر اس کو چھوڑ دیا, پھر حضرت عمر نے اس کو زندہ کیا, اس صلاۃ اللیل کے بارے میں آپ کوئی صحیح حدیث سے دکھاؤ جو بے غبار ہو, مسترب بھی نہ ہو کہ نبی نے وہ 8 پڑھی ہو. نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ آپ کی فہم ہے کہ آپ تہجد والی حدیث کو تراویح پہ فٹ کرتے ہو, یہ آپ کی سوچ ہے. تو آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کرتے ہو اس تشریح کو آپ امت میں نہیں مت تھوپو. آپ کہو یہ میری پرسنل رائے ہے, تو ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے پر عمل کریں. ہمیں اس پہ کوئی کبھی جو 8 پڑھ کے جاتا ہے ہم نے کبھی روکا اس کو, ٹھیک ہے, تمہاری رائے ہے. امت کو آپ وہ بتاؤ جو صحابہ تابعین اور 4 اماموں کی رائے ہے, وہ قرآن و سنت کو آپ سے زیادہ سمجھتے تھے. اور اگر آپ نے امت کو سعودیہ کے مفتیوں کی رائے دینی ہے تو سعودیہ کے آج کے مفتی بھی ہیں اور سعودیہ کے 100 سال پہلے کے مفتی بھی ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے تھے. 1400 سال سے جو سعودیہ مفتی چلے آ رہے تھے وہ تراویح کو 20 رکعتیں کہتے تھے اور 3 طلاق کو کیا کہتے تھے؟ 3. ابھی میرا 3 طلاق پہ چیلنج گیا ہے نا, بس یہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. چیلنج گیا ہے نا, کہیں بھی نہیں ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اس چیلنج کے بہت سارے لوگ جواب دے رہے ہیں. ایک نے کمنٹ میں کیا کہ جی مفتی صاحب اب UAE نے بھی 3 طلاقوں کو 1 کیا ہوا ہے اور انڈیا نے بھی 3 طلاقوں کو 1 کر دیا ہے, مصر نے بھی 3 کو 1 کر دیا ہے. صرف یہ انڈیا پاکستان کے مفتیوں پہ ہی شامت آئی ہوئی ہے, یہ جمود سے ہٹتے نہیں ہیں. شکر ہے انڈیا پاکستان کے مفتی جمود سے ہٹتے نہیں ہیں, ورنہ جو کام UAE کر رہا ہے, دبئی ابو ظہبی کر رہا ہے, وہ تمہیں قرآن و سنت لگ رہا ہے. جو انڈیا کر رہا ہے وہ کیا لگ رہا ہے؟ جو خلفائے راشدین, صحابہ, تابعین, خلافت عثمانیہ, بنو عباس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت, اور تمام فقہا, امام بخاری بھی اسی کے قائل, محدثین بھی اسی کے قائل, تابعین بھی اسی کے قائل, اس کو تم کہہ رہے ہو دیوبندیوں کی رائے ہے. یہ تو بڑے مسائل ہیں. اس لیے میرے بھائی منجنوں سے متاثر مت ہو. قرآن و سنت ہم تھوڑی کہتے ہیں ہمیں فالو کرو, دیوبندیوں کو فالو کرو. یا فارسیوں میں بھی انہوں نے جا کے خطبے دیے, کوئی ایک روایت دکھا دو کہ ان کی مقامی زبان میں خطبہ دیا ہو. خطبہ ہمیشہ سے عالم اسلام میں عربی میں ہوتا آ رہا ہے. اب آپ عقلی دلائل دیتے ہو کہ خطبہ تو ایک واض و نصیحت ہے, واض و نصیحت تو اسی زبان میں, یہ عقلی دلائل ہیں. سمجھتے ہو صحابہ, تابعین, تبع تابعین, جو امت چلی آ رہی ہے جس ٹریک پر, اس کو فالو کرنے کا حکم ہے. خیر یہ مسئلہ اختلافی, اردو میں بھی دے دو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں آپ جو سمجھتے ہو نا کہ یہ قرآن و سنت نہیں جانتے, آپ سے الحمدللہ زیادہ جانتے ہیں.